بلوچستان ہر نوجوان ہر پیرین ورنہ جن آدم ازاگ میں طالب علم شاید وجہ کے استن باز اذیت زورا گئے تھان اور آ کے استن نشاور چیزن تھے کہ بے بازارانے تھا اور یال بکنن کے یک مزن یک نالے استن تھے کوئٹہ سٹی نالا کہ شاید جرنلسٹم گوزن ججم گوزن جرنلم گوزن بیروکریسیم گوزن لیکن آئی چھے یک کنچے مارکیٹو بازار استن کے آئی روکتا میں خاطرہ گام گے زورا گئے بھی تھے محکمہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یک جوانین یک قدم یا ضرورتا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہم لوٹی کے ما ڈرگ فری بلوچستان ڈرگ فری کوئٹہ خصوصاً اما کننے شا منشیاتا آزاد اما شرب کننے اور اسی تظاہریں کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ظاہر پارلیمانی سیکٹری استنتے نورزی صاحبن تورائی کے نوکین سیکریٹری آتا اسمت اللہ قریش صاحبن تے ایک باز مزن انیشیٹیو ضرورتا اور خصوصاً یہ کارے واسطہ محمد حنیف رند صاحب کے ایڈمنسٹریٹر رنتا ڈرگس کمپلیکس ہے اور فوکل پرسن وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ خصوصی انیشیٹیو ہے تو گما ظاہر انتا مروچہ میں اسٹوڈیو تا مہمان آتا لیکن ما کوشش چی کننے اما زبان اس رما گپ کنن کہ درائم بلوچستان مردم میں پو بینے بلوچستان اس ایک زبانہ نے گلدستہ ہے کہ آئیتا گم یال کنن کہ آئیتا بلوچی انتے آئیتا یال کنن کہ جی براوی مستن پشتو مستن سندھی مستن دریا مستن تے پنجابی مستن سرائکی مستن اردو مستن تے لیکن ما سرپدی دیا نما مردمانا کہ یہ درائیں زبانہ نے مردم سرپد بھی بینتے امی چھے انتے پاکستان ہے کہ اما قومی زبان انتے اردو انتے جی السلام علیکم ذرا اس وقت میں مخاطب آپ سے کوئٹہ اسٹوڈیو سے محمد حنیف رند صاحب ایڈمنسٹریٹر ہے ڈرگ کمپلیکس اور فوکل پرسن وزیر اعلیٰ بلوچستان کے جو خصوصی ان لوگوں نے ایک پروگرام رکھا ہے کہ ڈرگ فری کوئٹہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جی حنیف رند صاحب ویلکم ٹو دا شو خوش آمدید کہتا ہوں سر آپ کو تھینک یو سر بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے ہمیں موقع دیا اس ایشو پہ بات کرنے کا جس طرح آپ بلوچی میں فرما رہے تھے جی جی بالکل کہ یہ ایک ایسا ایشو تھا اس سے پہلے یہ جنگلوں تک یا دور دراز علاقوں تک محیط تھا لیکن بدقسمتی سے ابھی یہ نشہ ہمارے گھروں تک پہنچ گیا سر جی جی یہ ہمارے جس طرح بلوچی میں فرما رہے تھے کہ ہمارے یونیورسٹی کالجز تمام اداروں میں پہنچ چکا ہے سر جی جی تو اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئے تو فیملی ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں سر جی ہمیں اس سے نہ صرف سوشل نقصانات آ رہے ہیں اکنامیکل نقصانات بھی آ رہے ہیں ہمیں سر ہمارے جوان اس لعنت میں مبتلا ہے جی اور اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں جی جی کہ لوگ پولیو سے ڈرے ہوئے ہیں سر لیکن میں کہتا ہوں یہ پولیو سے بھی خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے جی جی اگر آپ یو این او ڈی سی کی رپورٹ دیکھ لیں تو دس از ویری الارمنگ فار اس جی جی خاص کر ہمارے بلوچستان کا جس طرح میں آپ کو بتاؤں ہماری جیوگرافی ہے جو یہ ڈیورن لائن سے ہمیں ملاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ڈیورن لائن اس وقت ڈیورن لائن سے پورے دنیا کو 70 سے 80% منشیات سمگلنگ ہو رہا ہے تو اس چین کو کٹ آف کرنے کے لیے تو ہمارے سیکورٹی فورسز ہے لیکن ہمیں جو گورنمنٹ آف بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے ریسنٹلی جو انیشیٹو اٹھایا میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی میرے خیال میں فرسٹ ٹائم کسی گورنمنٹ نے اس طرف توجہ دی ہے صحیح بات سر تو ان کی جو ہماری ٹارگٹ ہے اس وقت 2500 پیشنٹس کا اچھا جو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے سر اس کو ہماری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور ہمارے جو پرائیویٹ ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں سر چونکہ پبلک سیکٹر میں اس وقت صرف ایک ادارہ ہے جو سوشل ویلفیئر کے انڈر کام کر رہا ہے اور یہ اس پہ پورے بلوچستان کا پریشر ہے جتنے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں چونکہ یہ فری آف کاسٹ ہے ان میں ہم پیسے نہیں لیتے لوگوں سے فری آف کاسٹ ہے یہاں پہ ٹریٹمنٹ لیکن ہمارے جو پرائیویٹ ڈرگ سینٹرز ہیں ہم نے اس کی ایک اسیسمنٹ کر لی سر تو اس میں ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ میکسیمم 1200 سے 1400 کے قریب ہمارے پاس کیپیسٹی تھا پیشنٹ ایٹ اے ٹائم ٹریٹمنٹ کرنے کا تو ہم نے ان کے ساتھ ایک MOU سر سائن کیا ہوا ہے جس کے تحت ابھی تک ہم لوگوں نے 1400 پیشنٹ کوئٹہ کے مختلف پیریفریز سے شفٹ کیا ہے ان سینٹروں میں 1 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے سر وہاں پہ اور مجھے امید ہے یہ انیشیٹو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں
اگر ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف بلوچستان سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اسی طرح لگا رہا تو انشاءاللہ ہم آپ کو کوئٹہ کو ڈرگ فری ایک ماڈل سٹی ڈکلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. حنیف صاحب بہت اچھی خوبصورت آپ نے باتیں کی. ذرا آپ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو آپ کا ایک مرکز ہے, ایک سینٹر ہے کہ آپ جو ڈرگ ایڈکٹ لوگ ہیں آپ ان کی علاج معالجہ کرتے ہیں, اور دوسری بات اس وقت جو آپ کے جو منسٹر صاحب ہے نورزی صاحب اور سیکریٹری صاحب عصمت اللہ قریش صاحب, اور خصوصاً جو چیف منسٹر بلوچستان ڈرگ فری کوئٹہ کا جو سلوگن دیا ہے جس کے آپ فوکل پرسن ہوں, کیا اس مہم کو آگے لے جانے کے لیے, تیز کرنے کے لیے کون کون سے حکمت عملی آپ جو استعمال کر رہے ہیں؟ آج جو آپ اس بیٹھے ہو اس کی ہم نے یہاں سے ابتدا کر دی ہے, باقی کون سے آپ کے ایسے ذرائع ہیں جو کوئٹہ کے علاوہ ہم پورے 36 ڈسٹرکٹ کو بھی ڈرگ فری کر سکیں؟ جی دیکھیے سر, اس میں کوئی شک میں نہیں, جو ہمارا گورنمنٹ آف بلوچستان ہے جی وہ اس پہ ہمارے نہ صرف یہ ڈرگ سینٹر ہے, ہمارے اس وقت 22 ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر ہے پورے بلوچستان میں. ٹھیک ہے. جس میں ہمارے پاس مکران ڈویژن میں ہے, نصیر آباد میں ہے, کلاٹ ڈویژن میں بھی ہے. صحیح بات. ان پہ اچھی خاصی ہمارے پاس جو سی ایم بلوچستان ہیں میٹنگ کر چکے ہیں. جی وہ سنس 2009 سے نان فنکشنل تھے, لیکن ان کی جو انیشیٹو ہے ریسنٹلی جو ہوا ہے اس کے مطابق ہمیں ان کے لیے فنڈ ریلیز ہو رہے ہیں سر. ٹھیک ہے. تقریباً 5 ہمارے بلڈنگز اس وقت کمپلیٹ ہو چکے ہیں. جس میں ہمارا اس وقت جو تربت ہے سر, اس میں اس کے ساتھ ساتھ بیلا کا ہے, پنجگور کا ہمارا فنکشنل ہو چکا ہے, ہمارا نصیر آباد کا بلڈنگ, ایون ہمارا جوب کا بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور بہت جلدی میں انشاءاللہ آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں گا کہ یہاں پہ تقریباً پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مریضوں کی علاج معالجہ شروع ہوگا. ایک چیز سر میں مزید آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں کہ ان کی صرف یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا, ہم ان کو نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی لے جائیں گے. یہ ہمارا سی ایم بلوچستان کے ساتھ بات ہو چکا ہے, کیونکہ اگر یہ کچھ اسکل سیکھیں گے تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے اچھے شہری بنیں گے, یہ اپنا روزگار کر سکتے ہیں. جو اس وقت میرے سینٹر میں وہاں پہ 3 سے 4-5 اسکل ان کو سکھا رہا ہوں اس وقت بھی, لیکن وہ اگر ہم لوگ ان کو ورکشاپ لیول تک لے جائیں, چونکہ یہ اس وقت ووکیشنل سینٹر کہلاتے ہیں, میں ان کو ورکشاپ لیول پہ لے جانا چاہتا ہوں, ان کی سرٹیفکیشن ہو جائے تاکہ یہ جہاں پہ کبھی جاب بھی آ جائے تو یہ جاب پہ بھی اپلائی کریں. میں آپ کے اس فورم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف بلوچستان کو کہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہے, اگر یہ ان کو ہم لوگ اسکل ڈیولپمنٹ ان کو جاب میں اسپیشل پرائرٹی دی جائے. جس طرح ہمارے سوشل ویلفیئر کے اندر جو کام کر رہے ہیں ڈسیبل پرسن, ان کو ہم لوگ ان کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں کمک کے نام سے, تو یہاں پہ بھی ایک ایسا پروجیکٹ شروع ہو کہ تاکہ ان کو ہم سوشل ری انٹیگریشن کی طرف لے جائیں, یہ ہمارے لیے اچھے شہری بنیں اور ہمارے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. حنیف صاحب دیکھیں کہ ظاہر ہے ملک کو سنبھالنے کے لیے نوجوانوں کی اکثریت ہے, نوجوانوں کی تعداد ہے. آج ہمارا نوجوان جو ہے نشاور چیزوں میں جو جکڑے ہوئے ہیں. نشاور چیزیں پھیلتے کس طرح ہیں؟ جب ہم اس کی پھیلاؤ بند کر لیں گے تو میرے خیال میں جو صحت مند معاشرہ ہوتا ہے اور ایک صحت مند جسم کے اندر صحت مند دماغ پایا جاتا ہے, اور وہ صحت مند دماغ ہی آپ کے ملک اور قوم کو آگے سنبھالنے کے لیے وہ اپنے اقدامات جو ہے اٹھا لیتے ہیں. ڈرگس کو ہم کس طرح بند کر لیں؟ کوئٹہ میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اتنی لائن فورسز ایجنسیز ہے, اور کوئٹہ شہر میں بڑے بڑے شاہراہوں میں, بڑے بڑے نالوں میں ہمارے نوجوان وہاں پہ, اور وہ نوجوان جو آلات اور واقعات سے مایوس ہو کر وہ ڈرگس کی طرف آئے ہیں, جو گریجویٹس, جو ڈاکٹرز, جو انجینئرز آئے, تو کیا حکومت کے پاس نوجوانوں کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے؟ کھیلوں کے میدان جب آباد ہو, آپ کے تمام ہاسپٹل جو ہے ویران ہوں گے, آپ کے تمام ڈرگز ایڈکٹ ختم ہوں گے. نوجوانوں کے اوپر کیوں خصوصی توجہ نہیں دی جا رہی ہے؟ اگر ہم ڈرگز ایڈکٹ کے علاج کو بند کر دیں, ہم نوجوانوں کے اوپر توجہ دے دیں, ان کی صحت کے لیے کھیلوں کے میدانوں کو اگر ہم آباد کر لیں. بہت اچھا سوال ہے سر, یہ میرے خیال میں ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. بالکل. میں آپ کی چونکہ یہ جو سوال ہے 2 پورشنوں میں سر. بالکل. ایک تو نوجوانوں کی انوالومنٹ ہے ڈرگز میں سر. بالکل. نو ڈاؤٹ سر, UNODC کا آپ رپورٹ دیکھ لیں, وہ بہت الارمنگ ہے. اس میں جو میں آپ کو پاکستان کا اسپیشلی بول رہا ہوں کہ 40,000 جو پیشنٹس ہر سال
ड्रग्स में मुलविस हो रहे हैं सर, मुख्तलिफ ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें थे 2 कैटेगरीज है, एक है ड्रग पेशेंट के जो कभी कभी इस्तेमाल, एक है ड्रग एडिक्ट्स जो डिपेंडेंट है सर ड्रग्स पे. तो ये इसमें जो ज़्यादातर मेजॉरिटी है वो हमारे जवानों की है सर. बिल्कुल. इसमें जो कैटेगराइज किया है 70 से 80% मेल है, 20% हमारे पास फीमेल भी इस वक्त बदकिस्मती से ड्रग में इन्वॉल्व है. नो डाउट सर, हमारी जो मैंने पहले भी अर्ज किया था जो ड्यूरन लाइन है वो पोरस है सर. सही बात. अभी जो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर साहब ने नो डाउट इस पे सर बहुत सख्ती से ANF, पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी स्ट्रिक्टली बोला है कि अब मुझे आज के बाद यहाँ से ये जो हमारी ड्यूरन लाइन है इन पे सख्ती कीजिए. खासकर ANF को डायरेक्शन दे चुका है मेरे सामने, पुलिस डिपार्टमेंट को भी कि भाई यहाँ पे जो ड्रग पेडलर्स है ना इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए. सर जब तक इसमें एज ए कौम मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, जब तक तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो मेरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का सिर्फ मैंडेट है ट्रीटमेंट. ठीक है, मैं इनको पकड़ दकड़ नहीं कर सकता. इनको ये जिनका काम है वो हमारे जो लाइन फोर्स, इनको अपना काम करना पड़ेगा. मैं अपने लेवल पे काम करूंगा, वो अपने लेवल पे सर जब तक काम नहीं करेंगे ये बदकिस्मती, ये लत से हम लोग अपने नौजवानों को दूर नहीं कर सकते सर.